قافلہ حسینی کا واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں واپس آنے کے واقعات و مصائب۔ مقصد البقا میں ہے کہ جب اہل بیت مدینہ کی طرف آئے اور مدینہ کے نزدیک پہنچے تو بشیر بن ازلم امام سجاد علیہ السلام کے حکم سے مدینہ میں وارد ہوا اور اہل مدینہ کو اہل بیت کی آمد کی اطلاع دی تو ہر طرف آہ و فریاد اور گریہ زاری او حسینہ و غریبہ و شہداء کے بیان کرتے ہوئے مرد و وزن، چھوٹے بڑے، حقیر و شریف، ننگے سر ننگے پاؤں، جوڑ در جوڑ مدینہ کے دروازے کی طرف نکلے۔ خصوصاً بنی ہاشم کے رشتہ دار مستورات گریہ و زاری میں ڈوبے گئے۔ جبکہ یہ خبر جناب حنفیہ کو ملی تو جلدی سے اٹھے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور تیزی سے دروازے مدینہ کی طرف رخ کیا۔ جس دن اہل بیت کے پردہ حسرتوں اور دکھوں سے مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ کے دروازے سے لے کر قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک زمین عزاداروں کے آنسوں سے گلی ہو چکی تھی۔ مرد جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے گرد اور عورتیں دختران بطول سلام علیہا کے ارد گرد جمع ہو کر گریہ و زاری میں مشغول تھے۔ جب سیدھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں گئے، وہاں اہل بیت علیہ السلام نے ظالموں کے ظلم کا شکوہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ پھر وہاں سے جناب زہرا سلام علیہا کی قبر پر پہنچے۔ جب بی بی زینب سلام علیہا کے نظر ماں کی قبر پر پڑی تو جگر سے صدائے درد نکلی اور ہائے ہائے کر کے ماں کی قبر پر گر پڑی۔ پھر بین کر کے فرمایا، اماں جان، میں حسین کو ساتھ لے کر گئی تھی لیکن اب حسین کو واپس نہیں لا سکی، البتہ حسین علیہ السلام کی ایک نشانی لائی ہوں۔ پھر امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ پیراہن نکلا اور قبر پر رک گیا اور عرض کیا، امام جان، اماں جان، یہ آپ علیہ السلام کے فرزند کی نشانی ہے، اور اگر مجھ سے پوچھو کہ ہم پر کیا گزری تو اتنا عرض ہے کہ ہمیں ترک و دہلم کی قیدیوں کی طرح قیدی بنا کر شہر در شہر پھرایا گیا اور بہت زیادہ تکلیفیں اور دکھ دیے گئے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی قبر کو زلزلہ آیا، بی بی زہرا سلام علیہا کا ہاتھ باہر نکلا اور بی بی نے پھر پیرہن اٹھا لیا۔ اب وہ پیرہن بی بی فاطمہ زہرا کے پاس ہے۔ قیامت کے دن یہی پیرہن لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئیں گی۔ صاحب المخرج البقا کہ جب اہل بیت گریہ و ماتم میں مصروف تھے تو ام المومنین جناب ام سلمہ نے خون کی ایک شیشی اٹھائی۔ ایک ہاتھ میں یہ شیشی تھی اور دوسرے ہاتھ میں بیمار صغرا سلام علیہا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ بیماری کی وجہ سے جناب فاطمہ صغرا کے چہرے مبارک کا رخ زرد تھا، جسم کانپ رہا تھا اور آنسو بارش کے قطرات کی طرح گر رہے تھے۔ اور جب اہل بیت کی نظر جناب فاطمہ صغرا پر پڑی تو جناب فاطمہ صغرا کی نظر اپنی پھوپھی بہنوں اور دیگر خواتین پر پڑی تو ایک مرتبہ گریہ کا کوہرام مچ گیا، چیخیں نکلی، ماتم شروع ہو گیا اور جناب فاطمہ صغرا سلام علیہا بے ہوش ہو گئیں۔ فاطمہ کبریٰ آئیں اور فاطمہ صغرا کو ہوش میں لائیں لیکن خود بے ہوش ہو گئیں۔ چونکہ دیگر خواتین نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اپنے دکھوں کا حال ایک دوسرے کو سنایا۔ جناب فاطمہ صغرا نے اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ سے اپنے دکھوں کا حال پوچھا۔ جناب فاطمہ کبریٰ کی زبان حال پہ یہ تھا، اے بہن، میں آپ سے دوری پر نالاں تھی اور دن رات آپ کے غم و فراق میں پریشان تھی۔ آپ میرے دن رات کا پوچھتی تھی، میرا دن ماتم میں گزرتا تھا اور رات کسی خرابہ و ویران میں لب فرات ہوتے ہوئے ہم شہداء پیاسے شہید کیے گئے اور ہم بھی پیاسے شام چلے گئے۔ ظالموں نے ہمارے بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر اٹھایا ہوا تھا اور ہم اس نیزے کے پیچھے چڑھ رہے تھے۔ جب یزید ملعون کے دربار میں پہنچے تو وہ میرے بابا کے لبوں پر چھڑی مار رہا تھا اور یہ دیکھ کے ہمارے دل کباب ہو گئے۔ جناب محمد حنفیہ بھی آنسو بہاتے اور ہائے حسین کرتے ہوئے اس لیے ہوئے قافلے کے پاس پہنچے۔ جب سیاہ علموں اور خیام
حسین پر نظر پڑی تو گھوڑے سے زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام خود خیمے سے باہر آ گئے اور خود چچا کے پاس پہنچے، ان کے سر کو اپنے دامن میں رکھا تو محمد حنفیہ ہوش میں آئے اور بھتیجے سے لپٹ کر بہت گریہ کیا۔ امام سجاد نے اپنی مصیبت کی داستان چچا کو سنائی۔ شام و کوفہ کے راستے کے مصائب کیے۔ محمد حنفیہ اپنے سر و سینہ پر ماتم کرتے رہے۔ مدینہ منورہ میں 3 دن تک امام حسین علیہ السلام کے گھر مجلس عزا اور ماتم ہوتا رہا۔ لوگوں کے غم ہلکا ہوا، مگر اہل بیت علیہ السلام کو نہ دن میں چین تھا اور نہ رات کو، وہ ہمیشہ گریہ اوزاری میں رہتے تھے، آنسو بہاتے، فریادیں بلند کرتے۔ ان کی غذا اور قوت یہی آنسو بہانا تھا، بلکہ اوڑھنا بچھونا یہی آنسو تھے۔